الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ و بعد. ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، محترم جناب برادر مکرم مبلغ اسلام حضرت مولانا صابر ظہیر صاحب بڑا شاندار خطاب فرمانے پیا. انہاں تو پہلے محترم جناب مولانا ثناء اللہ فیض صاحب نے بیان فرمائے، اور میں ہی اسارے بھائی مولانا قاری عبداللہ ابراہیم صاحب بھی ترتیب شیڈول انہاں دا بیان شامل ہے، لیکن وہ تھوڑا لیٹ تھے. ایویں ہی مولانا عبدالستار بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، محترم حافظ خرم شہزاد صاحب، محترم یحییٰ صاحب، خواجہ عادل صاحب اور دیگر. گرمی دی شدت ہے، تساں احباب چونکہ ایمانی طاقت موجود ہے، اللہ دی توفیق نال بیٹھے ہو، تشریف فرماؤ. بہنا تو ضرور ہے کہیں نہ کہیں جاتے بندہ آخر این ٹائم وقت تے ہر بندہ گزریں دا پہ، لیکن اللہ دے دین کو سنن دی خاطر وال تساں گرمی دی پرواہ بھی کوئی نہیں کیتی بیٹھے. اے انداز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو سی. محترم جناب مولانا قاری آصف میر صاحب جو کہ الحمدللہ چاندنی پہلے اہل حدیث یوتھ فور ضلع ڈیرہ غازی خان دے جنرل سیکٹری منتخب تھین، یہ توارے گگو دے قصبے واسطے اعزاز ہے. اللہ ای نوجوان دی زندگی اچ برکت پاوے اور دوسرا احباب دی تشریف آوری اللہ سونا مبارک بناوے. سارے پیارے بھائی طارق صاحب نے یہ پروگرام ترتیب دیتے، اللہ انہاں دے نو مولود بیٹے کو صحت علی لمبی ایمان علی زندگی نصیب کرے. ہر کہیں دے بالیں بچیں دی اللہ حفاظت کرے. گرمی ضرور ہے لیکن توجہ توڑی میں چاہساں اے نہ ہوئے کہ بندہ گرمی دے چکر گفتگو کو ذہن چی نہ رکھے، یہ تھوڑا غور کرے. سو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے دین دی دعوت دیتی گئی،
لوگ ناکام تھیندے گئے، جڑے مخالف ہیں وہ نامراد تھیندے گئے، شرمندہ تھیندے گئے، رسوا تھیندے گئے۔ نبی علیہ السلام دی جڑی دعوت آئی وہ ہمیشہ غالب رہی۔ آپ کو اور آپ دے منن والوں کو اللہ نے سرخرو فرمایا۔ جڑے مخالف ہیں انہوں نے بڑا زور لایا کہ کہیں طریقے انہاں کو اور انہاں دے دوستیں کو منن والوں کو کتھائیں نہ کتھائیں ناکام دکھیجے، لیکن وہ آپ ناکام تھینے ہیں۔ اللہ اپنے کو ایمان والوں کو سرخرو فرمیندہ۔ انہوں نے وڈے وڈے پڑھے لکھے لوگوں نال رابطے کیتے۔ یہ ہن جڑی بات میں شروع کی ہے نا، یہ ہن جڑا غور نال سن سی وہ کو اگلی بات سمجھ آ سی۔ انہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نال رابطے کیتے، بھی ساکو کوئی گر دسو جڑے گر نال اے کیا تھی ون کمزور تھی ون تے ہینے تھی ون تے ناکام تھی ون، انہیں کو اساں چپ نہیں ہوں۔ تو پتہ ہے ہر پڑھیا لکھیا بندے خیر نہیں ہوندی، کئی پڑھے لکھے شر چی مبتلا ہونا، پڑھے لکھے ہونا لیکن انہیں دا کام ہوندے علاقے شرارت اور لوگیں توڑ پیدا کرنا، یہ بھی پڑھے لکھے لوگوں دا کام ہونا۔ لیکن اکثر جڑے پڑھے لکھے ہیں وہ ماشاءاللہ مصلحت پسند ہونا، انہوں دے ذریعے علاقے معاشرے خیر اندی ہے، وہ اپنے منن والوں کو بھی خیر سمجھنا۔ کچھ لوگ ہیں جڑے کچھ جان دے ہیں، پچھو تاریخاں جان دے ہیں، انہوں نے آکھے اچھا ایویں کرو تو کو اساں کو دو چار سوال گھاڑ دینے ہیں، وہ سوال تو ساں ون کے انہیں مسلمانے دے نبی کے کرو، اگر وہ سچا نبی ہو سی تے جواب صحیح دے سی، کیونکہ یہ سوال اون دور دین جڑے دورے اتوارا نبی کہنا پیدا تھیا ہا، تے صاحب زہرے وال جڑیاں کتاباں آساں پڑھی ودیں اون کتابیں نبی علم توارے ہی نبی کے کوئی نہیں، ساڑھے معلومات دے مطابق اگر وہ جواب دے سی دا مطلب ہے کہ وہی دے مطابق اون جواب دیتا ہو سی، لہٰذا اگر اون جواب نہ دیتے سمجھائے وہ نبی نہیں، اگر وہ جواب دے ویچا تو سمجھائے وہ کیا ہے اللہ دا دیکھنا میں دوئے ذرا اللہ دا نبی۔ انہیں کہ بڑی سونی گال ہے، انہیں کہ پہلا سوال اے ون کرو جو اصحاب کہف کونن، اگر سچا نبی ہو سی تو کئی صدیاں پہلے اصحاب کہف دا قصہ گزریا پیا ہا، وہ اللہ وحی دے ذریعے ضرور اپنے نبی کو ڈسی پیا ہو سی تے توڑا نبی تو کو ڈسے سی، اگر ڈسے تو نبی سمجھا ہے، نہ ڈسے تو نبی نہ سمجھا۔ دوجا سوال اے ون پوچھو جو روح کیا ہوندی ہے جڑی جسم ہے والا نکل دی ہے بندہ مر ویندے، ون پوچھو روح کیا ہوندی ہے، تو اگر صحیح جواب ملے تے سمجھائے وہ اللہ دا نبی۔ تیجا سوال اے ون پوچھو جو ذوالقرنین بادشاہ جڑا آئی وہ کون آئی، وہ بھی بڑا پرانی تاریخ دا بادشاہ گزرے، اگر اللہ دا سچا نبی ہو سی ذوالقرنین دا بھی دسے سی، روح دا بھی دسے سی، اصحاب کہف دا بھی دسے سی۔ چوتھا سوال اے کرو جو حضرت یعقوب علیہ السلام جڑے ہن اللہ دے نبی او کنان چہن، کنان ملک شام دا علاقہ ہی، او جائے کنان چہن کنانیے دے نبی بن کے آیا، لیکن انہوں دا جڑا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام آئی او مصر چباد آئی تے مصر دا وزیر خزانہ آئی، شام کتھاں تے مصر کتھاں، ونج پوچھو بھی یوسف دے مصر ونجن دی کیا وجہ ہے، یوسف علیہ السلام دے مصر ونجن دی کیا وجہ ہے، ابا دادا خاندان پچھو ملک شام تے کنان دے رہائشیت۔ اے چار سوال تیار تھی گئے، مکے دے لوگ آ گئے، نبی علیہ السلام اکثر میں مجمعیں سے لوگیں کو تقریر کرنا توحید سنا وینا تے انہاں مجمعیں دے وچ وقت ہر مزاج دے لوگ ہوندے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ایک مجمع توحید سنے دے کھڑے انواز سنے دے کھڑے ہیں، ایک بندہ کھڑا تھی کھڑے پلانے گئی نا نال بھی آئی ہے بھی توں پہلے علامی وال میں وات میں بھئی تائیں شرمندہ کروں، تو ساں سچے نبی ہو، آپ نے فرمایا میں سچا نبی ہوں، کچھ پوچھوں جواب دے سو جی آپ جواب دے ساں انشاءاللہ پوچھو۔
آکھن لگن جو ذوالقرنین بادشاہ کون آئی؟ اچھا بیا سوال انہیں کہ روح کیا آئی، روح دی حقیقت کیا ہے، روح دا تعارف کیا ہے؟ اچھا بیا سوال اے دسو جو اصحاب کہف کونن، اصحاب کہف غار والے کونن، تا کیڑے دور دا واقعہ آئی؟ مجمع لگا ہو جائے بندہ سوال کرنا کھڑا ہے، پٹی پڑھی کھڑا، وہ آپ کو کشے دا پتہ کہنا، پٹی پڑھی کھڑا۔ چوتھا اور آخری سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنان جبادن تے کنانے چ نبی بن کے آئے تے کنان جڑا ہے ملک شام دا علاقہ ہے تے انہاں دا جڑا بیٹا آئی حضرت یوسف او مصر جباد آئی تے مصر دا وزیر خزانہ آئی۔ اے ابا تے پتر مختلف ملکیں چکیوں رانے ہیں، اے حضرت یوسف کے ملک مصر چکیویں آئے ہیں تے حضرت یعقوب کنان چان اوتا کیوں رہ گئے ہیں تے تھوڑا جی آئیں دی وضاحت فرماؤا۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام کو انہیں چاریں سوالیں دا علم کہنا آئی۔ امام کائنات نے فرمائے کل والوائے کل جواب دے ساں، آپا سے جو خسر پھسر کر کے آدن جے پتہ ہوئے جواب دے وے آچا نسی دیتے انہیں مطلب ہے او ٹھیک ہے جنہیں سا کو سوال گھڑ دیتے ہیں چلو کل بھی آویں دیئے پتہ لگ ویسی وال کل آگئیں ہاں جی جواب آپ نے فرمائے کل والوائے وات تریجے دیاں آگئیں ہاں صحیح جواب آپ نے فرمائے کل والوائے ایمیں نبی کریم علیہ السلام اداسن مجھے ان کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ دے پاک نبی اپنی مرضی نال کئی سوال دا جواب نہ دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ دی وحی اندی آئی تے جواب ملنا انہیں جبریل بھی نظر نہیں پیاندہ تے وحی بھی نہیں پی اندی اے مارکائی میں تاڑیاں ودے مرین ٹھٹھا ودے کرین مذاق بنائی ودین جیڑی کچاری اچ باندھن آدن سچا ہو ویا سارے سوالیں دے جواب دے ویا۔ اللہ دے نبی میں گھر دے باہر لگے وینین کلھے تھی وینین خلوت اختیار کرنے اداسی ہر ویلے ہوندی ہے پریشان تھے ودے ہوندے جو کیویں بازار چونیا وقت میلا لا کے کٹھے تھی ویسن انہیں کو کیویں میں سمجھاواں جو میں اپنی مرضی نال جواب نہیں دے سکدا۔ سادے واسطے بھی سبق ہے کہ جیڑے مسئلے دا پتہ نہ ہوئے بندہ دس دے وے کہ میرے علم وچ کہیں نہیں وال بندہ اے نہ دیکھے جو بندی ہے یا نہیں بندی ہے۔ بندہ دنیا کو اپنا بناون واسطے پورے سچے مسئلے دس کے مطمئن کی تھی بیاؤں دے اے طریقہ غلط ہے۔ اللہ دے نبی بڑے مونجھیان 5 دن گزرین 10 دن گزرین 15 دن گزرین 17واں دن ہار پیا گزر رہا اے مارکائی میں دول وجائی ودیان ٹھٹھا مذاق بنائی ودیان سچا ہویا سارے سوالیں دے جواب دے ویا۔ اللہ دے نبی مونجھیان 17-18 دن ہارن دے بعد اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو روانہ کیتا تے حضرت جبریل نے سارے سوالیں دا جواب چاہ کے آئے۔ قرآن آ گیا دیکھنا میرے ادھر سورت کہف آ گئی اصحاب کہف ہی سورت کہف ہے روح کیا ہوندی ہے اون دا جواب آ گیا یسألونک عن الروح ہی سورت کہف ہے ذوالقرنین دا جواب آ گیا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرہ۔ اللہ نے سارے جواب دیتے تو جیڑا ہاں نا آخری سوال حضرت یوسف مصر جبادن تے ابا انہیں دا کنان آئی تے ایک ہی میں جدگی پیدا تھی آئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم چک سورت نازل فرمائی جڑی سورت دا نا سورہ یوسف ہے 12ویں سپارے کے شروع تھی لیے 13ویں سپارے جویں دیئے تے حضرت یوسف نبی واحد نبی ہیں جنہیں دا قصہ تے واقعہ اللہ پاک نے ہکی جگہ تے تفصیل نال ذکر فرمائے ان دی وجہ کیا ہے باقی نبیین دے ذکر مختلف جائیں تے اندر آئے گئے یہ ہکی جاتے وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ سوال دا جواب چاہی دا جواب کو تفصیل نال بیان کرن دا حق ہی واسطے اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ اللہ پاک فرمائے دے میرے پیغمبر اساں تو کو جواب دینے ہیں نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن
دیکھنا میں روئے درہ ایڈے اڈے دیکھ سو تو وال شاید بند کر دے سوں بیان قرآن تو آرے نالے میں ہاتھے چے نال تازہ دیکھیں دا آسان لیکن تُساں شارتے دیکھنا میں روئے زیارت بھی ثواب ہے قرآن دی اللہ سونا فرمینے میرے نبی اساں تو کو قصہ سنے نے لیکن پہلے اے بھی دسیں نے ساڑھے دسن کے پہلے تو کوئی قصے دا پتہ کہنا آئی ساڑھے دسن کے پہلے تو کو پتہ کہنا آئی پتہ ہو دے آتے تُساں ستارہ نہیں انہیں دے سامنے پریشان نہ تھی وہ اے تُساں جڑے چپ کر گئے ہو ایدہ مطلب ہے کہ تُساں وہی دے پابند ہو ستارہ دیواریں دے بعد یوسف دا قصہ اگر تُساں انہیں کو دسیں دو اے بھی دلیل ہے کہ تُساں اللہ دے سچے نبی ہو جے سچے نبی نہ ہو وہ اپنی مرضی تے کوئی نہ کوئی جواب دے چکے ہو وہ لیکن تُساں ایمستے نہیں دیتا کیونکہ نبی دا کام ہوندے وہی دی پیروی کرنا اتباع کرنا جبریل دے پیغام دی اللہ دے پیغام دی اچھا میرے پیغمبر ٹھیک ہے میں کو پتہ کہنا ذرا حال تا دے ہوا اللہ دے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين میں اللہ تو کو تھوڑے سوال دا جواب دینا اتھو سنا ہے دلو درہ یوسف نبی مصر چکی میں آباد ہوئے تے یعقوب نبی کنان چکی میں رہن ہون منڈ پیا شروع تھی دے اللہ فرمے دے میرے پیغمبر بچپن دیاں باتاں یوسف ایک نیمار اپنے ابے دے سامنے بیٹھا ہویا تے آدھا بیٹھائی ابتی اے میرے پیارے بابا جان ادب بھی نال سمجھایا وینا پہ کہ یوسف اپنے ابے دے ادب دی کمال بیٹھا کرنا تے اے بھی سمجھائی ویندی پہ یہ بات کہ نوجوانے کو چاہی دے اپنا ہر معاملہ اپنے ابے تے اماں دے نال شیئر کیتا کرن پیو ماں دے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیتا کرن کیونکہ بیٹے جڑے ویلے نواں کم نٹھے اپنے پیو نال مشورہ پیا کریں گے یا ابتی اے ابا جان جی میرا بیٹا یوسف ابا جی انی رائی تو میں رات خواب چڑھے احد عشر کوکبا 11 ستارے والشمس ایک سورج والقمر ایک چندر ابا جی میں دیتا کیا پیارائی تو ہم لی ساجدین 11 ستارین تے ایک سورج تے ایک چندرے میں بیٹھا ہویا تے سارے میرے کو جھکے پین ابا جی نما کم جڑا میں نٹھے میں میرا دل آدھا میں تورنال شیئر کروں حضرت یعقوب علیہ السلام آدھن بھائی میرا بختیں والا پترا تے کو بعد چڑا سیسان جو اصل مسئلہ کیا ہے لیکن پہلے میری نصیحت سن جی بابا جی کیا نصیحت ہے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین تھوڑا جہاں چھک تان بھی ہو سی تقریر لیکن توجہ چاہیے دی چھڑا قصہ کہنا ہو سی نال نال قابلے بھی ٹائٹ کریں دے جو سنا کتنی حل نہ ونجن بعد اے میرا بیٹا دیکھو میرے ذرا اے میرا لخت جگر جی بابا جی اجڑا خواب تائیں ڈٹھے پہلی فرصت میری بات گانڈ بد لا تقصص رؤیا کا علی اخوت کا
ایک قصہ کئی طرح میں کوشش کریں سکیں بھیروں میں کو پتہ نہ لگے. عجیب گال ہے. کوشش کریں سکیں کیونکہ سب تو پہلے مونڈھا سرا سارا بندن بندے داتے سکے بھرا بندن یا سب تو پہلے لتاں کٹانا لے بندن تا سکے بھرا ہوندن. تریجا کوئی نہیں ہوتا جے تین بھرا مخالف نہ ہوئے کوئی دنیا دا بشر مخالف نہیں بن سکتا. جے تین بھرا محبت نہ کرے کوئی ہو تک دنیا دا بندہ محبت نہیں کر سکتا. محبت دی ابتدا بھی بھرا میں کہیں تے مخالفت دی ابتدا بھی بھرا میں کہیں. سیانے آتے ہونے او تین گھر رچ چور ساندھ نہیں مرے نہ ہونا جے تین بھرا میں دی صلاح نال نہ ہوئے. حضرت یعقوب دن پترا بعد جڑا سے سانجو رو لگ گئے. پہلی بات ہے بھی کہ خواب کئی طرح میں بھرا میں کو نہ دسی. حضرت یوسف بالن انہاں کو کیا پتا آکھن لگے نبا جی خیر تے بھرا میں کو کیوں نہ دساں. آکھن لگن فیقیدو لکا قیدا ہو سکتے بھرا تیرے خلاف پروپیگنڈا بناویں ول کیا کرے سے کیونکہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے. اگر تے اپنے بھرا میں کوئی بات دسی چاہ اے نہ ہوئے مسئلہ بن ونجے. اچھا ابا جی ٹھیک ہے نہ دسے ساں اے تے دسوئے ہے کیا یارہ ستاریاں دا کیا مطلب ہے سورج دا کیا مطلب ہے چاندر دے جھکن دا کیا مطلب ہے. حضرت یعقوب آدن سعودی حکاوی میں میرا پترا تے کو خوشخبری ہوئے وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. سارے آنکھو سعودی ہے کئی میں میرا پترا میں نبیاں میں کو تیرے خواب کے پتہ لگ دے رب تے کو چون گی دے. ہائے بڑی گال ہے یار رب تے کو تے چونیے ابا کیوں خیر ہے پتر اللہ تے کو خوابیں دی تعبیر دا علم دے وانا لائے. اچھا تے بھی گال تے رب تے کو میری نبوت دا وارث بناونا لائے. اللہ تیرے سر تے نبوت دا تاج سجاونا لائے. خیال کریں پترا اپنے بھرا میں کوئی بات نہ دسی. اے تک اللہ نے بات ذکر کرن دے بعد اللہ اپنے پیغمبر کو آدے میرا پیغمبر اے میں تمہید بیان کیتی ہے اے تمہید نہ سوال آئیں کو دس جڑے تیرے کے پوچھ دے ودین جی اللہ کیا دساں. اللہ دے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اے میرا پیغمبر یوسف دے متعلق تے یوسف دے بھراویں دے متعلق انہیں لوگیں سوال کرنا لئے واسطے نشانی ہے. اگر سمجھن چاہیں ان دے اندر بڑا کچھ سمجھن واسطے اگر کوئی اپنا عقل پکڑن چاہے یوسف دے کسے چ بڑی عقل مندی موجود ہے. اگر کوئی سیاںا بننا چاہے یوسف دے کسے دنائی موجود ہے. اگر کوئی دین سکھنا چاہے یوسف دے کسے چ دین موجود ہے. اگر کوئی اللہ دی طاقت دا اندازہ لاؤنا چاہے حضرت یوسف دے کسے چ اللہ دی طاقت دے مظہر موجود ہیں. اے میرا پیغمبر انہیں سوال کرنا لیں کو آخرے اکھیں کھول کے جواب سنائے کان کھول کے جواب سنائے دل دیاں تاکیاں کھول کے جواب سنائے. تو آدھے واسطے حضرت یوسف دے بھرامے دے کسے چ بڑی نصیحت ہے ہو سکتے جڑا ایک واری سنے ہو اللہ دی توحید کو سمجھ گئے سمجھ آ گئی شارٹ کرنا جلدہ ہی میں اے تک گال آ گئے ہوئے اے مسئلہ ہی میں. اچھا
اللہ وال کیا تھیا اللہ دے اصل تے اگو گا اللہ تھیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا بال جو تھیا شودا 10 کھڑا بھیرا میں کو بعض دبا بندے کو خوشی تھی وے نا تے سب تو پہلے اپنے سجنے کو دسیں دے تے ٹھاکا بھی پہلے سجن کرن دشمن بھی پہلے ہوئے بند کیا پتا ہوں شودے کو تو مخلص ہوں دے نا پہلے پہلے میں ہی کو دسیں میرا یار ہے پیٹی بھیرا ہے میرا دوست ہے تے پہلا ڈانگی وات اوہ تیار کی تھی وداؤں گا بھیرا میں کو دشے سی میں خواب ہاں ایمیں اب بیوی میں کو روکے سادگی کتنا ہے بچپنا جو تھیا لیکن تو سا میرے بھیرا ہو کوئی گال نہیں اللہ وال کیا تھیا ہون ڈسا ہون اے اتنا ہاتھ رکھ کے سنے اللہ دے جڑا خطرہ آوال تھیا ہوں میں یا اللہ کی میں تھے اللہ دے سارے بھیرا آپس سے میٹنگ کریں دے بیٹھے آنا ایک دیوار صلاح بیٹھے کریں دے یا اللہ بھیرا میں دی ذرا میٹنگ دسے اللہ فرمے دے اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الى ابینا مننا ونحن عصبہ اے یوسف جڑا ہے اے ابے دے زیادہ نیڑے راندے تھے ابا ہی دے نال پیار زیادہ کریں دے حالانکہ جماعت اسائیں طاقت سارے کے کمیں دے اسائیں بکریاں اسائیں چھڑیں دے وڈے اسائیں گھر دی اساں کریں دے دانے اساں گولن دے مزدوریاں اساں کریں دے بالے بچے دا ٹکر اساں کمیں دے حالت ہے کہ پیار یوسف دے نال زیادہ ہے اللہ والے کیا تھیا یہ دیکھیں درہ وفا ہو گیا نا خونی بھیرا میں تے یوسف نہ وکیہا مصر دے بزاریں تھوڑا جہاں غور کر بھیرا چنگے بھی ہوندن جی میں موسیٰ علیہ السلام دا بھیرا ہارون آئی تے ہارون علیہ السلام دا بھیرا موسیٰ آئی تے بھیرا این بھی ہوندن ہن اے بھی بھیرا ہن او بھی بھیرا ذرا دیکھیں جنہیں کو اللہ نے کلہ پیدا کیتے وہ دلیل دیندن جے بھیرا چنگے ہوندے یوسف نال چنگا ہی نہ کرنا تے جنہیں کو اللہ نے چنگے بھیرا دیتن وہ موسیٰ ہارون دیاں دلیل نہ دینا بس دعا کر اللہ بھیرا دے وے دشمن نہ دے وے اللہ کیڑی صلاح بیٹھے کرنن قرآن گواہی دیں دے صلاح بیٹھے کرنن کہیں طرح میں ابے کے بھرا کو دور کروں یا اللہ کی میں اے آدھے بیٹھے ان اقتلو یوسف یوسف کو قتل کر رہے ہو یہ نوبت آ گئی ہے یہ نوبت آ گئی ہے یہ قتل کرن دا ارادہ کہندہ ہے تے دوستیں کے کیڑی خیر دی امید رکھی وائیں سکتی ہے کیا خیال ہے یار کے تک کوئی امید کہنی نا سکے بھرا کے کوئی امید کہنی تے تریجے دے ہوتے کیا بندہ بھروسہ کرے قتل کر دے ہو یوسف کو اللہ قرآن چاہے میرے پیغمبر ایک بیا بھرا بیٹھا ہوا کہ نہیں قتل نہیں سے کریں دے میں کرو اوے تراہو ارزیں یخلو لکم وجہ ابیکم انجی جاتے رلا کے سٹن دے ہیں جیڑی جاتے ابا نہ دیکھ سکے نہ اے ابے کو مل سکے مقصد ابے کے دور کرنے ودے کیا ضرورت ہے قتل کرن دی بیا بیٹھا ہوا کہ نہیں اگر تو سا کچھ کرنا بھی چاہتے ہو قال قائل منہم ایک آکھن لگے لا تقتلو یوسف کو قتل نہ کرو اچھا کیا کرنا چاہیے آدن والقوہ فی غیابت الجب اندھا تے گہرا کوئی کھو گلنے کھو اچوائن سٹنے یلتقطہ بعض السیارہ کوئی کافلہ آسی آکے چاوے سی ان کنتم فائلین اساں بھی اپنا کام کر باسوں تے یوسف بھی مرن کے بچوے سی صلاة میٹنگ بنی اپنے ابے جی کے آگئن اپنے ابے کو مطمئن پہ کرنے آکھر لگن قالو یا ابانا اے ابا جان مالک لا تمنا لا یوسف دے بارے سادے ہوتے اعتبار نہ کرے سے وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ اسا یوسف دے خیر خائیں اچھا پترو کیڑی گالے آدن ارسلہ مانا غدن کل سادے کٹھے یوسف کو بھیجو تاکہ کو پتہ لگے بکریاں کی میں چھڑی جن ایک کو پتہ لگے گلہ بانی کی میں کرینی ایک کو پتہ لگے ریوڑ کی میں چرینے ایک کو پتہ لگے رکبین دا ایک کو پتہ لگے پہاڑیں دا ایک کو پتہ لگے دیہاتیں دا ارسلہم انا غدن یارتا و یالاب کھیڑ سی کل سی
کھوسی پیسی سارے کٹھے بھیجو اگر تو کو خطرہ ہوئے تے اسا قسم چاہ کے آدھے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسا گارنٹی دینے ہیں اپنے کے بھی زیادہ یوسف دی حفاظت کرے سو تاریخ چندے ابے انکار کر دیتا یوسف خود ٹور رہے ابا جی کوئی خطرہ نہیں ہے میرے بھرا ہیں کیا دساں تک ابا جی میں مطمئن میں کو ونجا ڈو یوسف نہ کاری میں ابا جی مسئلہ ہی کہہ یعقوب یوسف دی کی میں موڑے آ جو خواب سنی بیٹھا ہو کو پتہ ہے اللہ دا نبی بن رہا ہے یوسف نہ کر ابا جی بس میں نا کوئی گال نہیں ایک دفعہ ویندے ہیں پہ اچھا بھائی گال سنو بھائی یوسف کو کدی ویندے ہو جی ہاں ایک خیال کرائے انہیں کہ جی ابا جی آکھن لگے تو سائیں میں متاں اپنے کام کارے درکو بھجو ودے تو خیال کرائے متاں کوئی بھیڑیا جنگلی چواوے تو میرے یوسف کو کھا ونجے انہیں کہ سائیں مطمئن تھی ہو یہ گالے بلا اٹھن تو ایک دوجے کو آنکھ مار کے آدن وہ ماما کام بن گئے وے پریشان آسے ابے کو کیویں مطمئن کرے سوں اوہا گال کرے سوں جیڑی گال دا ابے کو ڈر رہے گالی ختم ہے بھرا کو لڑائی میں آنا یوسف کو ابے دے سامنے خچر دے ہوتے بلہائے نے جنہیں بادشاہ کو سوار کریں دے بلہا کے تھوڑا جی آئی میں وہ ڈر کی تینے تاریخ چندے کے یوسف کو پہلے وڈا بھرا جیندہ نا یہودا وہی میں اگتے تھے جڑے والے گھر کے ذرا پر رہے تھے اپنے بھرا کوئی میں خچر دے تو پکڑ کے کمیز تے کرتے کے تلے ہی میں لہائے سی جا تے ریت دے اتے گھسیٹے دے کے آدھے ودا گئی سارے ابے نال پیار کرنا لا اجا اے میں کھلیں دا ودا تے بے بھرا نے آ کے چاٹاں شروع کرنی چین اللہ دے کوئی دنیا مننے نہ مننے اساس آن تو نظرہ کی تھی بیا سے سارا یوسف جائے نبی بننا جائے مصر دا بادشاہ بننا جڑا بختیں آلا ہوئی میں سال میں کے کوٹین دا ودا لیکن مجالے جو کئی اپنے بھیرا میں دی کوٹ دا جواب ودا دینا ہوئے مجالے جو اپنے بھیرا میں دے مندے دا ولدہ ودا دینا ہوئے مجالے جو اپنے بھیرا میں کو اکھیں لکھیں دا ودا ہوئے سارے مریں دے ودیان تے کٹیں دے ودیان پکڑ گئے اللہ پاک فرمے دے میں پکڑی میں نیان تے وانے کر کے کیا کیتے نے اللہ دے فلما صحبو بہی واجمعو ان یجعلوہ فی غیابت الجب سارے بھیرا میں رل کے اپنے بھیرا یوسف کو پکڑ کے اندھے تک گہرے کنویں چا سٹے کون سٹن لیں سکے بھیرا سٹن لیں تے اگو برداشت دا پہاڑ کون بننا لے اپنا سکا بھیرا بننا لے اللہ دے والا سادہ نبی بننا جڑے ویلے کھوئے چ گئے اے پاسے تے تھی بیٹھن قافلے دی انتظار جن اللہ دے والا سا کیا کیتے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اساں کہ وہ یوسف تکڑا تھی کھوئے چکلانے اساں ترے نالیں ایک دیواریو جی ابھی آونے تو انہیں سارے بنا میں دی آنکھیں چا آنکھ پاکیں انہیں چاٹیں چٹوڑیں دا حال دینا کھڑا ہو سے اساں تری حفاظت کرنا لیں اللہ دے اساں قافلہ بھیجے سے انہیں قافلے آجیں پانی پیونا اپنا برتن تے اپنا ڈولی میں کھوئے چا سجنے پانی دے نال نال اساں یوسف ہوئے کے ڈولے چا پیر رکھ اساں تے کو ود پچا دے سوں اساں تے کو جگہ عطا کر دے سوں اساں دنیا والے کو دساون چاہنے جڑے بھرا نال حسد کیتا ونجے اساں بالٹیں دے ذریعے چوا کے اساں قافلیں دے ذریعے روانہ کرنے اساں قربتی چو کٹ کے بادشاہت دے تاج پوینے اساں مریجن تے کٹی جنی چو کٹ کے اساں حکمرانی دے تاج پوینے اساں دنیا دی جہالت چو کٹ کے روشنی دا سمندر بنے اساں نبوت دے تاج پوینے رانے جڑا صبر کرے اساں کلا کہیں سے چھوڑے ہونے اللہ دے کافلہ ہے کافلے آجیں جڑے ویلے میں اٹھتے ہی میں بالٹی چاہتی ہے وہ پانی دے نال نالے کا سونا جیاں بالا اما جان سیدہ عائشہ فرمیں جن دنیا دا ادھا حسن اللہ نے یوسف نبی کو دیتا
سونا جیاں بالا قافلے والے دیکھ کے آدن ہادا غلام وہ خوشخبری ہوئے سارے سفر دا سارا ٹکڑ پانی مل گئے این بال کو مانج وچینے ہیں پیسے بھی چنگے مل سن تے سارے سفر دا خرچہ بھی نکل پوسی اللہ دے انہیں چاہتی میں نے آنا اے سارے بھرار رل کے آگئن اوے قافلے والے ہو جیڑا بال تو سا خوبی چوکجے وے اے سارے گھر دا نوکر اے سارے گھر دا غلام ہے بغیر مالک دی اجازت دے بھجا ودا تے ہون پتہ لگے کھوئے جائی سارا غلام واپس کرو انہیں کہ نہیں ہے سارا حق ہے اسنگو لے انہیں کہ اگر تو آنا حق ہے تا پیسے لے ہو پیسے تے تھی گئن اللہ دے وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا یوسف کتھاں تے چند ٹکے کتھاں چند ٹکے دے کے یوسف مل چکی دینے تحریر بھی قلم بند تھی گئی ہے مالک نہ دا بندہ آئی جیڑا بندہ پیسے دے ونا دا یوسف کو مل گھننا دا اے پیسے گھن کے گھر ونجن لگن تے کافلے آلے یوسف کو کٹھے رلا کے ونجن لگن تے یوسف دے کافلے آلے ہو میں ہاں تتوادا لیکن انہیں دے بقول میں انہیں دا غلام رہ گیا کچھ عرصہ انہیں دا نوکر رہ گیا اگر اجازت لے ہوتا میں انہیں کہ گھاٹا وعدہ بشکوائی تے میں ذرا انہیں کہ اپنی معافی تے معذرت بھی کرائی انہیں کہ جی میں دلہ دی یوسف چھوٹا ہاں بردنا یوسف کلہ برسیانا آ گیا دے انہیں کو نہیں پتا جو تسا میرے بھیراؤ میں تو دوبارہ بھاج کے تایا خیال کرائے میرا کھوئے جونجن میں کو گوارا لیکن میں کو خطرہ ہے کہ تھائیں تسا میرے ابے یعقوب کو دکھ نہ دے ہو میں تو کو ترلا کرے نا میں اکھیں کے اوٹھر جیا میں نا لیکن ہکو ترلا ہے میرے بابے یعقوب کو دکھ نہ پوچھائے اللہ تے جے پیو دا پیار دیکھنی حضرت یوسف کے دیکھ دوبارہ بھاج بھاج کے یاد آوے میرے بھراو میرے ابے کو تکلیف نہ دیوائے میں کو میرے ابے نال بڑا پیار ہے جدے کی برداشت ہے پر ابے دی جدے کی برداشت نہیں خیال کرائے میرے ابے دا خیال کرائے انہیں کہ ونج ونج وڈا کے تیرا ابا سادہ بھی بابا لگ دے حضرت یوسف روندے ودیان اللہ دے کافلے آجیں دے نال لگ گئے اگلی گال سننا لیے انہیں ایک پاسے وانی کے ٹائم پاس کی تے جڑے ویلے تھے رات دا ٹائم جتی ہن دا دے دا یارواں تا بنیامین ہے دا دے دا انہیں دکھائے عمر کا دا دے دا عشاء تھئیے اندھارا تھے حویلی دے بار ہوا کے رومن شروع کر دیتنے ہے یوسف ہائے یوسف نہیں سمجھے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہر رومن اللہ حق تے نہیں ہوتا کئی وڈے شاتے روندن کٹی کھڑے ہوندن روندے کھڑے ہوندن کئی شاتے روندن یوسف دے بھرا میں آلی کا کئی وڈے شاتے روندن قتلی کی تھی گھڑن تا پورے ملک دا امنی تباہ کی تھی ودن دھار دھاڑی انہیں دیئے تے اہل بیت کو تتر بھتر بھی انہیں کیتے یوسف دے بھرا بھی یوسف کو گار کر کے سورج ڈھلن دا مغرب دا تے اندھارے تھیوان دا بھالا گدان ہے آج بھی لوگ جنہاں نے اہل بیت دی دشمنی کی تھی آئی وہ بھی اندھارے تھیوان دا بھالا کرنا بالکل برابر نسبت پہ بن دیئے جو ہی اندھارا تھا آگئن اللہ قرآن ہے چاہتے میں تھوڑی ہے کہ اللہ دیں جڑے ولے آئیں نہ روندے ودیان تے آدھے ودیان اے یوسف ایک قرآن آدھے ارڑے کی درہ اللہ تعالیٰ فرمے دے جڑے ولے ہیں روندے ودیان یا اللہ کی میں روندے ودیان اللہ پاک قرآن کریم فرمے دے آئے جو ہیں انہاں دے رومن دی وجہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون روندے ہوئے انتہا کر کے آدھے ودیان یا ابانا اے سارے ابا جان انا صحابنا اساں لگے گیا سے نستابے کو
اسا مقابلہ کریں دے ودیا سے تے کیا کیتے سے وترکنا اسا چھوڑی گئے کہ کوں یوسف کو چھوڑی گئے کہن دے نال مال دے نال سامان دے نال اچھا ول کیا تھیا اسا جڑے ویلے آئے اسا ڈٹھے سے حالت بڑی عجیب ہے فاکلہ الذئب بھیڑیا یوسف کو کھا دی ودا تے اگر اعتبار نہ آوا ہے وجاؤ علی قمیصہ ہی بدم کاذب حضرت یوسف دا اے چولا ہے تے چولا رتو رت کیتی ودین اے دلیل ہے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے بوٹی بوٹی کر دیتے سی تے ایسا مسے مشکل دے نال چولا چھڑوائے ابا جی ساری گال تے اعتبار کرو یوسف دا کیا ہی مقابلہ ابا جی یوسف چنگا جوانا یوسف سونا جوانا ماری کھڑے ہم تے تعریفیں شروع آج ماری کھڑن تے تعریفیں بولو بھائی جیڑے ویلے کربلا دا او قصہ تے معاملہ سارا ختم تھیا تے بی بی زینب واپسی روانہ ہے نا ایک ڈولی اچ تے ایویں ستی ہوئی آئی تے سجے کھبے نا آواز آئی ہائے حسین تے دھاڑ آئی پٹکار آئی سر چاہ کے پوچھے سی اوے قافلے والے ہوئے کہندے روون دی آواز انہیں کہ کوفے والے آکھن لگی کیوں انہیں کہ یوسف دے غم میں چروندے پن مسکرا پئی تے آکھن لگی وہی نے ظالمے کو آکھو جے حضرت یوسف حسین پاک کو مارنا لیں اگر حسین پاک کو انہیں نہیں ماریا تو بھی کہیں ماریے ماری بھی کھڑن تو روندے بھی کھڑن ماری بھی کھڑن تو روندے بھی کھڑن یہ عجیب ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہے کہ عراقی نے طواف دے دوران مسئلہ پوچھا سہیں احرام بندہ پاتی ودا ہوئے مکھی پکڑ کے مارن جائز ہے وہ مسکرا پہ آکھن لگن کتھو دا ہی ہوا کیسے عراقیاں کوفے دا آکھن لگن اتھا حسین پاک کو مار سچا ہوئے مسئلے نہ پوچھے ہوئے انہیں مکھی مارن دے مسئلے ودے پوچھ دے ہو اے رات دا روندے ہوئے آئے ابا جی یوسف ڈاڈا چنگا جوانا یوسف ڈاڈا چنگا جوانا حسین باغ ڈاڈا چنگا جوانا جیڑا حسینی نہیں وہ فلائیں کونہ دے اسا حسینی نہیں ہمیشہ جیڑا بندہ قاتل ہوں دے اوزار ہتھیار ہوں دے گھروں نکل دن کیا صلاح ہے بھائی بولیں دے نہیں بھائی خنجر کتھو لب دے چھری چاکی کتھو لب دی ہے گھوڑا کتھو لب دے تازیہ کتھو لب دے حسین پاک دے گھر دی ہر شاہ دین ہیں دے گھر ہے تا قاتل بھی اکھا ہوں دے جہاں دے گھر ہر شاہ لبھے وہی قاتل تھیا نا سب شاہ وہی تھی ساکھوں آدن وہی شادی نہ کرائے محرم میں میں کال پرسوں ایک درزی ٹکرے ہوں کہ مولوی صاحبہ رول گئے ہیں محرم میں لوگ نیڑے نہیں لگ دے آدن حرام ہے کپڑے سیواون میں کہ جنہیں لوگیں دی خاطر کپڑے نہیں سیویں دے شاہجہ نہیں کریں دے وہ آپ 8 محرم دی رات مہندی کڑ دن تھالج مہندی لوگ کے کڑ دن آدن بی بی زینب تے قاسم دی شادی آئی تا 8ویں دی رات کو مہندی آئی آپ جو کچھ ودے کرن آدھن نویں جوڑے نہیں پاونے چاہیے دے تے آج کل دیکھو درزی کالے جوڑے سیون دے چکرے چن وہ نویں جوڑے نہیں حضرت حسین پاک دے قاتل بھی آپ روندے ودین تے آج تک روندے ودین سارے اوزار تے ہتھیار بھی انہیں دے گھروں لب دین اساں تے فخر سمجھ دیں کہ جنہیں لوگیں ماری وہ شاءاللہ نیست و نابود تھی ون لیکن حسین پاک دی شہادت جڑی ہے وہ انشاءاللہ سارے واسطے سعادت ہے انہاں واسطے بھی سعادت ہے کیوں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے سادہ عقیدہ ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے حضرت حسین پاک نے سن دے پیا محترم رانا صاحب کے انہوں نے صبر کیتا تے اتھا کیا جواب ہے جڑے ویلے ساری کہانی بنائی کھڑے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں آدھے ذرا چولا اورتے کرو ایڈی کہا ذرا ویسے تو میں 7 بجے بیان مقامنا لیکن وہ آدھن کچھ مزید 5-7 منٹ کرو چھا میں کو توالی گرمی دا بڑا احساس ہے کیونکہ میں تو اے سی تے بیٹھا تھا نا میں کو تو بالکل ہی کہانی لگ دی پئی میں پیتل دا بنیا ہوئے اندروں میرے لوہا فٹ ہے باہر ہو پیتل فٹ کیا خیال ہے ہاں بعد ہے تساں ہو سوا کھڑا لے یار آئی کو گرمی نہیں لگی ہو ادھر گاٹھے پائے گئے وہ کچھ جھندی سی تھی اے اللہ دی توفیق ہے واللہ ہے نہ تے نہ تساں بائے سکوا نہ میں بائے سکوا
تساں آخسو بھئی یہ کیڑا قصہ میں کو اصل نہ بھائی طارق دے والے صاحب دا سنیہ مل دے ہر دفعہ بھائی سلیم صاحب سارے عبداللہ بھائی تے جناب آسم میر صاحب وہ آدن جی انہیں دی فرمائش ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا ہوں قصہ 1 گھنٹے 2-4 دا کام تا نہیں پورے قصے واسطے کم از کم 2 مہینے مسلسل توڑے مرکز تو گگو اچ میں مسلسل جمعے پڑھاواں تا تاون قصہ مکمل تھی سی لیکن تساں نیڑے کا نہیں آونے ہونا جمعے تھے تساں آگنے سارا اپنا مولی سیوے پیا جو لگیٹے دیتا ہے کیا خیال ہے ہاں یہ مطلب چلو بھی کچھ نہ کچھ نشان دہی میں آپ اتھا بیٹھا رہ گیا جتنا دیگاں شگاں پک جاں پن بڑا خوشبودار سالن ہے سکے دھانے ڈھیر سارے پوائیں میں چستا سالن ہے انشاءاللہ روٹی کھندے ہیں گرمی شرمی بول ویسی ہونے ہر شے گئی لیکن اتھائیں کہیں کنارے تلاؤں نہ ہی گال کو کیا چاہتی ودیان مارکا سارے جواب لو کیا چاہتی ودیان تے رات لگا ایڈے دکھائے میں ایک دلیل دینا پیاں ذرا سمجھا ہے چولا چاہتی ودیان تے رات لگا چولا آئی اے دلیل ہی ویسے حضرت یعقوب علیہ السلام چولا ہی میں چاہتے چاہ دیکھنا میرے ذرا چولے کوئی میں کھنڈائے نے چاہ پورا کھنڈائے نے چولے جے مہی بھی سلامت آن گل بھی سلامت آئی تے کڑا ہو ذرا برابر خراش کہنا آئی تے حضرت یعقوب علیہ السلام آدھن اچھا بھیڑیا کھا گئے انہیں کہ جی ابا جی بھیڑیا کھا گئے تے جیڑا کہیں نال حسد کرے تے دلیلاں بناوے ان دا عقل کوئی نہیں ہوتا ان دی سب تو وڈی دلیل ہی ہے جیڑا حاسد ہوندے وہ پاگل ہوندے ورنہ چکو اللہ عزت دے وے جیڑا ان دی عزت مننے اصل وہ سمجھدار ہے جیڑا ان دی عزت دے پچھو ہاتھ بدھ کے پچھو لگ ونجے سمجھو ای جیاں جاہل کوئی کہنے ای جیاں پاگل کوئی کہنے انہیں کہا بجی دیکھو کی اور نہیں رات چھٹی پئی ہر پاسے رات ہے وہ جڑا کام حضرت یعقوب نے اپنے پتریں دی دلیل تے کیتا ہاں اوہو کم تساں کیتا کرو اوہو کم میں کو کرنا چاہیے چولا سارا کھنڈائنے چاہ چولا کھنڈا کے آکھنے پترو ایک گال سمجھاؤ آکھن لگن جی ابا جی آکھن لگن بھیڑیا اجرا سیانا یوسف دی بوٹی بوٹی کر چھوڑی ہس تے چولے کو کڑو بھیڑیے دے دندیں دے دندل بھی کہنی لگے کھڑے چولا کڑو پھٹا بھی کہنی پیا اجرا سیانا پہلے چولا لایا اسے پیچھے یوسف کو کھادا اسے تے والے یوسف دی رات چولے لائیو سے ایک دوجے کو دیکھ کے آدن ساکو تا چولا پاڑن دا خیال ہی نہیں آیا اے کیا کیتے ہوئے گالے تھوڑا لیر چیر کر سکنا پہلے پتہ ہونا نہیں میں کر سنوں ضرور کتیں نہ کتیں حاسد غلطی کر ویندے او ہو اے کیا تھا پہلے چولے کو پاڑ سٹوا حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہاں دیاں گربانہ پکڑ کے کٹن شروع نہیں کر دیتا انہیں کو برا بھلا نہیں لایا اللہ دے جڑا کم یعقوب نبی نے کیتا وہ کم تو کو بھی کرنا چاہیے آکھن لگن انما اشکو بسی و حزنی الاللہ میں شکایت اپنی اللہ دی عدالت چلینا تو میرا غم بھی اللہ دے سپرد ہے رہی میری یہ گال فصبر جمیل میرا صبر ہی وے تے صبر بھی چنگائے اے نہیں میں صبر بھی کر رہا تے مندے بھی کٹی رکھا نانا صبر جمیل ہے یعنی تو کو کوئی نہ گال کرے سا واللہ مستان علامات صفان جڑی کہانی بنی ہوئے میں کوئی یقین ہے میرا اللہ مدد کرے سی اللہ پاک فرمے لے مارکا سارے گھن گیان حضرت یوسف نبی قافلے دے کٹھے مصر پہنچ گئے وکدہ وکاندہ عزیز مصر دے گھر پہنچ گئے اللہ دے وَقَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ من تأویل الأحادیث واللہ غالب على امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ایمیں بھیج کے اسا مصر دی منڈی وچوا کے عزیز مصر کو خریدار بنائے سے زلیخا پالنا لیے پچا دیتے سے محل خیمے رہندا وڈے وڈے محلات بھیج دیتے سے
اللہ گگو والے پوچھ دن این کیوں کیتا ہی اللہ دے جڑا صبر کرے اساں کو خیمے وچوں کڈ تے محلے وچ پہنچا دیں جڑا صبر کرے اساں کو محلے وچ پہنچا دینے پہنچا دیتے سے پلدا رہ گئے جوان تھے اوہا زلیخا عاشق تھئی یوسف نبی پاک ہا انکار کیتے ولا پکڑوائس چا بدھوائس چا جیل چا پوچھوائس کوڑے چا مروائن سی حضرت یوسف آدھے ہیں میں کو جیل پسند ہے میں کو اللہ پاک دی نا شکری کرنا تے غیر اخلاقی جرم کرنا پسند اللہ دے وقت اتھا دو بندیاں کو خواب آئی انہیں دی تعبیر دسوائی ہم والمایا کہ یوسف موقع آئی اے ان تیری تعبیر منی بیٹھن تے سنائی نے کہتے ہیں کو ساڑی توحید وقت یوسف نے آئے کہ وہ گال سنو ہاں ہکو رب چنگا ہوندے یا ڈھیر رب چنگے ہوندے اللہ دی توحید سمجھائی سی جیڑے قیدی پتے دے پجاری ہن انہیں کہ یوسف سادی توبائیں بھی آج دے بعد سادہ رب بھی ہوئے جیڑے رب نے تے کو کھو وچوں کٹ کے مصر پہنچائے سادہ رب بھی ہوئے اسائیں تیرا رب منے دیں سارے قیدی مسلمان ہو گئے خبراں پھیلن لگیاں وقت بادشاہ کو خواب آئی ان دی تعبیر بھی یوسف نے دسائی وقت بادشاہ نے یوسف کو باہر کڑھوایا آکھنے لگے میں ہی میں کہنا آساں پہلے زلیخہ کو سدو تے عورتیں کو سدو جنہاں نے ہاتھ کٹیاں تے میں کو ناجائز قید اچ پاتا آنے الزام لائے آنے پہلے میرا الزام کلیئر کرو پیچھے میں باہر آساں ساریاں منی کھڑیاں بے بادشاہ یوسف بے قصور ہے اساں قصور وار ہیں اللہ دے عزت نال باہر کڈھم تو جو ہی خواب دی تعبیر آئی او بھی پوری کروائی ہم نتیجہ اے نکتا ول مصر دا وزیر خزانہ بنائے میں اساں بادشاہ بنے نے کھوے چٹہاں لے کوں اگر کھوے چٹہاں لے صبر چا کرن انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ دے وقت گزردہ رہ گیا جیڑے بھرا کٹیں دے ودیان انہیں دے اپنے گھر دے دانے موگین جیڑا بے نال حسد کرے انہا ٹکر پورا بولو یار نہ کیتا کرو ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ جیڑا کہیں بے واسطے کھڈا کھٹے پہلے آپ ڈھا دے نہیں سمجھ جائی جے کو اللہ عزت دے وے جے کو اللہ کو دو چار پیسے دے وے تواری وستے وچو علاقے وچو یاروں دی عزت مننی کر ہتھو آکھیا کر اللہ ای کوئی ڈھیر دے تے سا کوئی شرمندہ نہ کر این انداز دی دعا کرے سے اللہ تے کوئی عزت عطا کر دے اللہ دے والا اساں کیا کیتا والا اساں وات او آئین مارکا ٹڑ دے ودیا اتھا یعقوب علیہ السلام پوتر دی یاد اچ آکیں بڑھڑا تھی گئے اکھی وچوں نبی نہ تھیا بیٹھے اللہ دے پوتر دے پیارے جو رو رو کے یعقوب نبی نہ تھی گیا ہاں تو ساں دے وہ ابے پیار نہیں کریں گے پوتر دی یاد اچ پیار کر کے رو کے نبی نہ تھیا بیٹھا 40 سال دا عرصہ گزر گیا جیڑے ویلے کہیں کاسے دا کے دشے یوسف ہے کنانی چو کنانی آئے ان دانے گھنن حضرت یوسف آدن ذرا صبر کرائے ایک پاسو سائیڈ تے تھی کہ این تا ڈٹھے نے اپنے بھرا ہیں دا جیڑے مارن آلے ہیں کٹن آلے ہیں یوسف بندے کو کلیاں سان کیا دے میدہ نہ دسی اے میں سمجھ انہیں کو پروٹوکول دے وڑے سبحان اللہ قربان تھی وہاں یوسف دی سیرت دیں اے انہیں کی خیر تیزی پروٹو اے چھوڑے گال بس انہیں سمجھے میرے پرسنل مہمان ہیں انہیں دے کپڑے شاہی ہونے چاہی دین کھانا ہے او کھوسن جڑا میں کھندا انہیں کون جی جاتے بلہا جداں سا بانے ہیں بادشاہ بانے انہیں کہ حاضر تھی سارے بائے گئے کھڑکی کو لو اپنے بھرامے کو دے کھڑا ہیں سارے وطا کھن لگن سنا ہوئے مارکا کی دو آئے ہو انہیں کہ جی کنانی چوائے ہیں بھراؤ سارے انہیں کہ جی بھرائیں کون ہوئے کہنے پترو انہیں کہ یعقوب نبی دے پتر ہیں اچھا ابے دا حال سناؤ اصل تے آپ کو پیار ہا ابے نال ابے دا میرے حال دیو وہ توالے ابے دا کیا حال ہے انہیں کہ بس ایک بے کو دیکھے بے وہ کیا چکر ہے انہیں کہ کیا دساؤں ابا سادہ نبی نہ تھی گئے وہ خیر تے آئی بس ہی کیا پوچھ دے ہو سادہ ایک بھیرا ہوندائی جننا یوسف آئی وہ کو بھیڑیا کھا گیا آئی تے ایندی یادچ بس اے حال کھڑے دینے ہیں حضرت یوسف زارو قطار روندے کھڑے ہیں بادشاہ سلامت ہے تو سا کیوں پہ روندے ہو آکھن لگن تو دے اب
ابے دی کہانی سن کے میں کوئے رومن آ گئے کہ شالا کہیں ابے نال ہی میں نہ تھی وے جنہیں توڑے ابے نال زیادتی تھی تے حضرت یوسف اچھا کو بیا بھیرا آئی وے انہیں کہ جی ہوں یوسف دا ایک بھیرا آگا جندہ نام بنیامین آئی ابا یوسف دے گم تھی ون دے بعد او کو باہر نہیں آوانے دا جڑے ویلے یوسف دی یاد آوے سر ویلے بنیامین کو اپنے کٹھے رلیں دے جا تے بنیامین دے ہونٹیں تے اپنے ہونٹ رکھ کے یوسف دی یاد کر بانگے یوسف کو باہر نہیں منجانے دا حضرت یوسف آدھنا ایر دیکھو میں کنجھا تو کو چنگا کھانا کھوائے کنجھے کپڑے پوائے میں تانے بھی تو کو پورے دیتے میں تے تو کو میں پیسے بھی بلا دینا ساری توارے نال محبت کریں نا لیکن خیال کرائے اگلی دفعہ جڑے ویلے آؤ کوشش کرائے بنیامین کو گھن کے آوائے دل چاہتے کھڑے کہ میں کو عرصہ تھی گئے میں اپنا بھیرا نہیں دیٹھا چلو ہی بہانے دے گنسا میں کرائے انہیں کہ ابا نہیں آمنے دا ابے کو مطمئن کرائے ایک بوری داڑیاں دی تھی پوسی سارے آ گئے ابا جی بنیامین کو بھی رلا دیو بادشاہ بڑا چنگا جوانا بنیامین کو گھنا ہے وال بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے کے جھلے ولا واپس والین انہیں کہ صحیح مسئلہ بن گئے بنیامین نے چوری کی تھی تے بنیامین کو چوری دے الزام ہے حضرت یوسف نے والا اپنے کے جیل چ بند کر دیتا اچھا والے کیا تھی سی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی چٹھی تے اپنا خط لکھ دے بین وے عزیز مصرہ میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا میرا پیو نبی میرا دادا نبی میرا پر دادا نبی میرا ایک پتر یوسف ہونا تے ڈاڈا چنگا ہا ہون بنیامین ہائی وطو کو تسان جھال گی دے اے چوری نہیں کر سکتا کوئی سازش ہے مہربانی کرو میرے بنیامین کو چھوڑ دو پرچی آ گئی ہے یعقوب نبی دی یوسف نبی پڑھ دے پہ انتظارو قطار رون دے پہ پیو پتر دا پیار کریں پڑھنا ہوئی حضرت یعقوب تے یوسف دا پیار پڑھ پیو پتر دا پیار پڑھنا ہوئی اللہ دی قسم ہے کلیجہ پھٹن تے آوے نے والی میں پرچی چاہتی ہیں رون دے ہی ہوئے ہیں آکھیں نوائی گال سنو آج سارا حال دے ہو یوسف نال کیا کیتے ہوئے انہیں کسی کوئی نہیں سے کیتا بھیڑیا کھا گئے تو سا کھوئے جنا سچا انہیں ایسی تو کی میں پتہ ہے تو بنیامین لشا اسی آکھر لگے نہیں میں کو بنیامین نہیں لشا میں کو پتہ ہے کھوئے جنا سچا آوے والکافلے کے ویچا نہ آوے انہیں کہے نا سی نا خیر تے آکھن لگن جڑی تحریر تساں لکھی ہے وہ تحریر آج موجود ہے اے تحریر ہے سنیانو انہیں کسی توڑے کے کیویں آئی ہے توڑے کے کیویں آئی ہے حضرت یوسف آدن ذرا میری آنکھ پا کے دیکھو ذرا غور کرو متنا تو کو بچپنا یاد آوے سارے دیکھ کے آدن قالو انت یوسف لگدا ایویں جویں تو یوسف ہوئے حضرت یوسف آدن قال انا یوسف وہذا اخی جیا میں یوسف آئیں میرا بھرا بنیامین سارے آدن معافی منگ دیں غلطی تھی گئی ہے آج پتہ لگے اللہ جے کو ذلیل کرن تے آوے کوئی پوچھ نہیں سکتا آج پتہ لگے جے کو اللہ عزت ریون تے آوے کوئی نہیں پوچھ سکتا ساکوں بمیں کھلے مار سازر ہیں ساکوں بمیں قتل کروا سازر ہیں رو کے ہاتھ بد کے آدن یوسفا اساں تیرے کے معافی منگ دے ہیں لیکن ساکوں معاف نہ کریں اساں تے کو ختم کر چکے آسے اللہ تے کوئی میں کٹھائے جی میں لوئے اٹھے وچو وال کٹھی دے حضرت یوسف نبی آدن جیڑے ویلے گال ہی کر کے تھک ونجو دسائے وال میں علیہ السلام انہیں کہ تھک گئے ہیں جلاتے کو آڈر دے سنیا گردنا لہاویں حضرت یوسف آدن نہیں بھرا میں دیا گردنا نہیں لینے تو سا میرے بھراؤ 40 سال دار سا گزر گئے میں تو کو سینے نال نہیں لا سکیا آؤ آج میں تو کو معاف پیا کریں کیا یاد کرے سو میرے سینے نال لگو اللہ دے اسا عرش تو نظارے پہ کریں دے آسے تے ہونی مار پتہ لگے بھرا دے دردیوں دے راندر انہا بھرا میں دیا ڈاڑیاں چیک کے پٹکیاں نہ لہایا کر بھرا کوئی شرمندہ
شرمندہ کر کے اپنے آپ کو دلیر نہ سمجھا کر، بھرا کو کھلے مروا کے اپنے آپ کو پہلوان نہ سمجھا کر۔ بھرا کھنڈ کھیروں دے رہن، یہ بھرا ہیں جڑے گھاٹا ودا سر دین، یہ بھرا ہیں جڑے گھاٹا ودا غسل دے ودے ہونن، یہ بھرا ہیں جڑے گھاٹا ودا جنازے چینے ودے ہونن۔ لا تسریبا علیکم اليوم، ونجو کیا یاد کرے سو میں یوسف تو کو معاف پیا کرے نا، اللہ بھی تو کو معاف کرے، آکھن لگن سکو معاف نہ کر سکو قتل کر دے مار سٹ۔ اللہ دے یوسف نے اپنی بھرپی دا حق ادا کی تھے، جڑا دل دا صاف ہوئے تے صبر کرے نہ رہے، اساں کو عزت دی بادشاہی عطا کر دے میں۔ اساں میں یوسف نبی کو کتھوں کے کتھا پہنچایا۔ میرے نبی انہیں کو یہودیاں کو ڈس، مشرکیں کو ڈس، انہیں کو ڈس کہ یوسف کنانے وچو این گیا ہا کدیں مصر، اے شدہ وکدہ وکاندہ گیا ہا۔ اے وکدہ وکاندہ گیا ہا، نہیں سمجھ جائیں؟ این طریقے نال انہیں سوال کیتا ہا بھئی پوچھو نبی سہیں کلو یوسف وہ نے کیوں گیا؟ تے یعقوب نبی کنانے چاہن والبعد یعقوب نبی بھی گئے، پوری برادری گئی، آبادی تھی گئی۔ حضرات اے اللہ تبارک و تعالی قرآن کس سے بیان کریں دے؟ عزت کہندے ہاتھے چھے، ذلت کہندے ہاتھے چھے۔ وہ میاں بھرا بھرا دے دردی بھی ہوندن، بھرا بہنے بھی ہوندن، اگر بھرا میں کیوں غلطی تھی وہ معاف کر دیں من اے، اور جیڑی گال اے بھی سمجھ آئی روندے پٹھیں دے بوک دے تے تھاڑا بھی اوہ مرندن جیڑے آپ غلطی کی تھی کھڑے ہو رہے، نہیں سمجھ آئی؟ اے بات بھی سا کو سمجھ آئی تے اے بھی سمجھ آئی جیڑا صبر کرے اللہ کو کھو وچو بھی بچا چھوڑیں دے، اللہ کو جیل وچو بھی بچا چھوڑیں دے۔ اے مختصر جیاں خاکہ حضرت یوسف نبی دی سیرت دے حوالے نال اللہ عمل دی توفیق بخش۔ تو بندہ گھتے دھپڑا کے چلو تے کو معاف کیتا، ولا پکڑے گھتے ایک سوٹا چل بھی تے کو معاف کیتا، بندہ کٹی بھی راوے تے آکے میں معاف کیتی ہم، معاف دا مطلب ہے کہ کو کچھ نہیں آکھنا، سمجھ آئیے؟ اے جڑی سیٹنگ اساں کرنے ہیں ایندہ بھی حدیث ہے کوئی ذکر کہنی بالکل کو اے جڑی سیٹنگ ہے نا کئی مارکادن وال سجے کھبے مل سے تھائے ودے ہوندن والا سائیں کو سیٹنگ کرنے ہیں، ایندی سیٹنگ واسطے شریعت نے کنگھی رکھی ہے، ایندی سیٹنگ واسطے کینچی نہیں، داڑھی سیٹ تھی سی کیڑی شے نال کنگھی، نبی سی کنگھی کرنے ہیں تاکہ داڑھی دے وال کنگھی نال ہی سیدھے تھی نا، نہیں سمجھ جائی؟ ایک کو کنگھی نال سیٹ کرنا چاہیے، کٹنا نہیں چاہیے، ایندی کوئی حد لیمٹ کہیں نہیں، ایک کو جے تک ویندی ہے ونجن دیو کیونکہ اللہ ہی ایندے پیدا کرنا لائے، اساں ایک کو کٹ نہیں سے سکتے۔ صحابہ کرام دے بارے حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے جیڑا انہاں دا عمل ثابت کیتا ویندے کہ وہ ایک مٹھ جتنا داڑھی رکھ دیاں تے تلے کٹیں دیاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سادے کنے نبی سیندہ فرمان جڑے ویلے واضح موجود ہے، وال اساں کہیں صحابی دے عمل دو نہ ویسوں، صحابی دے عمل دو انگلے ویسوں جلے نبی پاک دی کوئی بات ساکو نہ لبھے، نبی سیندہ اپنا عمل بھی ہے آپ کہنا کٹیں دیں، فرمان بھی ہے بھی نہ کٹی کرو، وال اگر کوئی صحابی کٹیندہ بھی ہاں تے انہیں دا وہ ذاتی مسئلہ تھی سکتے، شریعت دا مسئلہ نہیں تھی سکتا، ہو سکتے انہوں دی کوئی مجبوری ہوئے، اے انہوں دا اپنا معاملہ تھی سکتے، لیکن وہ سادے واسطے اگر اساں عبداللہ بن عمر دی دلیل دے کے کٹیندے ہیں تے نبی پاک دی دلیل سمجھ کے نہ ہی کٹوں تو اے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی سی سا کو فرمائے داڑھی کو معاف کر دیتا کرو، ہی واسطے بھائیو دوستو سا کو داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے، اے ایمان دا بھی حصہ ہے، شریعت دا بھی حکم ہے، اور اے جوان تے مرد دی بھی علامت ہے۔ اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے، محرم الحرام دا دام ہی آلے دین دا جڑا روزہ رکھے نال 9 محرم دا نبی سی فرمائے اللہ ان دے پچھلے سال دے گناہ معاف کر دے سی، نفلی روزہ ہے ضرور جڑے طاقت رکھ دے وہ خیال کرے سو، باقی اللہ تعالیٰ بدتیں کے بچاوے، رسم رواجیں کے بچاوے، ساکو صحیح مانے اللہ دیندار بناوے، اللہ ساکو ہمت دے، دعا کر